جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عبدالعزیز عابد صاحب کے پاس، اور اب جو عبدالعزیز عابد صاحب ہیں، ایک تو یہ جو منصورہ ڈگری کالج ہے اس کے سابقہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس کے علاوہ جماعت اسلامی غربی لاہور کے جو ہیں اس وقت امیر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، آپ کو پاکستان کے اندر اس کا بڑا وسیع نیٹ ورک نظر آتا ہے، یہ اس کے سینٹرل پنجاب کے ہیڈ بھی ہیں، اور آج چونکہ یہ ہمارے تعلیم بھی ہے، ہمارے معیشت بھی ہے، تو آج ان سے ہم بات چیت کریں گے ہر پہلو کے اوپر کہ اس وقت پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں، ان کے اپنے ویژن کیا ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ عبدالعزیز عابد صاحب، آپ ماہر معیشت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم بھی ہیں، پہلے معیشت کی بات کر لیتے ہیں، ملکی معیشت کو کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ میرے پاس یہاں پہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دیکھیے، قرآن پاک پوری کائنات کے لیے چشمہ ہدایت، تو میرے اور آپ کے مالک اور خالق نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ کون کون سے کام کرے گا اور اس کی کون کون سی بنیادی ضروریات ہیں۔ یہ کھانا پینا رہنا سہنا، یہ پوری زندگی کے ایسے لوازمات ہے جس کے بغیر کائنات کے اندر رہنے والا کوئی چرند پرند اور زندہ چیز جو ہے وہ اپنی زندگی کو جاری و ساری نہیں رکھ سکتی۔ تو میرے اور آپ کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فمن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنک۔ ابھی آپ پہلے بھی یہاں پہ ڈسکشن کر رہے تھے، سوال آ رہا تھا کہ یہ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ سونامی جو اپنی حدود کو کراس کر چکا ہے، لوگ پریشان حال ہیں اور طرح طرح کی دہائیاں دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا آرگنائزر ہوتا ہے، سب سے اہم ترین ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ ابھی سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، تو یہ تھی اسلامی ریاست، یہ تھی مدینہ کی اسلامی ریاست جہاں غریب آدمی پہ فوکس تھا۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ہے دورہ کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلیوں کے اندر گھوم رہے تھے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، مسلسل روئی جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر ناک کیا دروازے کو، پوچھا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بچے نے تو رونا ہے، اس کو پینے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو وہ واقعہ بھی آپ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ اناج کی گٹھی اٹھا کے جو ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، جن کے پاس رزق نہ ہو، غریبوں کے لیے۔ تو جب یہ ہمارے آئیڈیل ہیں تو صاحب آپ بتائیے اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اصل میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر چکے ہیں، ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ کا خود قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری تعلیمات سے اعراض کرے گا، ان کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، تو پھر یہی صورتحال ہوگا، ان کی معیشت جو ہے وہ زنک ہو جائے گی۔ جو مرضی کر لیں آپ، IMF کو بلا لیں، کتنے وزیر خزانہ آپ نے تبدیل کیے، کتنے بینک، اسٹیٹ بینک کے آپ نے گورنر جو ہے وہ تبدیل کیے، کتنے ماہرین معاشیات آپ کے پاس ہیں، تو کیا کر، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مخلص نہیں ہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ سورۃ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بستی والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ زمین و آسمان سے رحمتوں کی بارش برساتے، ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے تو میرے بھائی پھر تو سوکھی فصلیں بھی ہری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کو پتہ چلا قحط آنے والا ہے، تو کیا وہ کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے اکنامکس کیا تھا، کہاں سے PhD کی تھی؟ میرے بھائی اللہ نے اپنے نبی کو یہ ویژن دیا، رہنمائی کی کہ یہ جو گندم کے سٹے ہیں، اس وقت تو سٹوریج کا کوئی سسٹم بھی نہیں تھا، آج
آج کے دور کے اندر میں یہ ہمارے دوست احباب بزنس کرنے والے کمیونٹی جو ہے سیب کو سٹور کر لیتی، آلوؤں کو سٹور کر لیتی ہے، طرح طرح کی فصلوں کو سٹور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ ایسا نظام تو نہیں تھا. لیکن کیا ویژن تھا اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے نیک بندوں کے لیے. یہ راستے اللہ میاں کھول دیتا ہے. الحکمت ضالۃ المومن فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ دانائی اور تدبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. تو وہ اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہی گندم کے سٹوں کو کیا سٹوریج ہوئی، اور وہ جو ہے بعد میں آنے والے قحط کے دور کے اندر وہ سٹوں کے اندر سے وہ گندم نکالی گئی، پھر وہ اپنی اس میں عوام کے لیے جو ہے اس کو استعمال میں لایا گیا. اچھا، جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا تو اس میں ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، تو ان کو تو پتہ چل گیا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ آج اگر آپ پاکستان، اب تو اس طرح کی ہستیاں موجود نہیں ہیں. سب بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے ان کے لیے ان کی رہنمائی تو ہمارے پاس ہے نا جی، ان کی تعلیمات تو ہمارے پاس ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات عالیہ مبارکہ حدیث کی صورت میں تو ہمارے پاس ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں زبانی کلامی نہیں کی صاحب، آپ دیکھیے گا پریکٹیکل انہوں نے کر کے دکھایا نا ہمیں. اچھا، یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیا کریں؟ پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑا قرضہ لے لیا ہے اور اب ہمیں بھی لینا پڑ رہا ہے، اور میرا خیال ہے پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ انہوں نے زیادہ قرضہ لے لیا ہے اور ہمیں قرضہ اتارنا پڑ رہا ہے. تو پھر اب کیا کریں؟ IMF کے چنگل میں تو پھنسنا ہی ہے. میرا خیال ہے یہی ڈائریکشن درست نہیں. پہلے تو خان صاحب اپنی اپوزیشن کے دور کے اندر کیا کہتے رہے، وہ خود ہی اپنے ارشادات سن لیں. آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، براہ کرم اگر ان کے پاس نہیں ہو تو آپ ان کو بھیج دیں. تو وہ خود ہی کہتے رہے کہ IMF سے میں جان چھڑاؤں گا جی. پہلے خود ہی کیا، پھر خود ہی اس میں پھنس گئے. تو گزارش یہ ہے کہ مسکل مزاجی چاہیے. اگر کوئی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیڈر ہیں لیکن کچھ عمل کر دکھا دیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کار گزرے. ابھی وہی بات کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، یورپ کے خلاف. تو کیسے بات کر دیں؟ پریکٹیکل کر دیں. افغانستان کو تسلیم کر لیں گے، چھوٹی سی بات ہے، پتہ چل جائے گا امریکہ کے خلاف میں. بظاہر تو بولنا تو میں بھی امریکہ کے خلاف یہاں پہ بہت باتیں کر لیتا ہوں، لیکن عمل سے بات کرتے ہیں. کون سا کوئی ایک فیصلہ پورا آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے؟ کون اس میں اتھارٹی؟ آپ ان کے کہنے پہ عمل کیا؟ ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی ہم رشین بلاک میں جا رہے ہیں، چائنیز کے ساتھ ہیں، لیکن پیسے تو IMF سے لینے ہیں نا جی، وہ تو امریکہ کے پاس ہے. میرے خیال ہے جب ان کو پاکستان کے اندر بڑے سورسز ہیں، اور یہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ہی حکمرانوں کی آواز پہ لبیک کہا، حالانکہ جیسے تیسے بھی تھے. سوال کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. محترم میاں صاحب نے جب اس قوم کو پکارا تو اس قوم پہ قوم نے لبیک کہا. قرض مکاؤ، قرض اتارو مہم جب تھی تو لوگوں نے اربوں روپے دیے. اور خان صاحب نے جب اپنے ہی یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے لوگوں کو بلایا، اور اب تک بھی جو بڑے بڑے ہاسپٹل چل رہے ہیں، میں نام لے سکتا ہوں، سندس ہے، بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، ایدی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے. کون لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں؟ کہاں سے ان کو پیسے آتے ہیں؟ یہ میں اور آپ پاکستانی محب وطن تو وہ پیسے دیتے ہیں. تو کیا پاک جو ایسا لیڈر جس کو پتا ہوگا کہ اس وقت آزمائش کی گھڑی آ چکی ہے. لیکن میرا یہاں ایک پوائنٹ ہے نا، ابھی آپ نے الخدمت ہو، ایدھی ہو، یہ تو وہ ہے کہ پاکستانی پیسے دے رہے ہیں تو چل رہے ہیں. خود سے ان کا اپنا کون سا نیٹ ورک ہے جس سے یہ خود اتنا جنریٹ کرتے ہوں کہ یار یہ ادارے چلو لوگ بھی دے رہے ہیں، خود بھی جنریٹ اتنا کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ادارے چل رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کی حالت ہے، ہمارا انٹرنل بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اگر آپ کے جتنے اداروں کے نام بتا رہے ہیں وہ بھی تو آخر فنڈنگ ڈونیشن پہ چل رہے ہیں. تو پاکستان پھر وہ کہتے ہیں چلیں باہر سے ڈونیشن لے لیں. نہیں، ڈونیشن کا یہ تو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ اگر یہ مثال دے رہا ہوں نا، یہ انڈیویجول، یہ چھوٹے ادارے انڈیویجول NGOs جو ایگزامپل دے رہے ہیں نا، آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں وہ ادارے ڈونیشن پہ چل رہے ہیں. وہ ڈونیشن ملک کے اندر سے آ رہی ہوگی یا باہر سے آ رہی ہوگی. اب گورنمنٹ بھی ہماری اسی طرح اس کو ذرا بڑے آپ فریم ورک میں دیکھ لیں، وہ بھی ڈونیشن اور اس طرح کی چیزوں. سب یہ خان صاحب تو خود ڈونیشن پہ آ گئے. یہ احساس پروگرام کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے کھانے کے لیے جو پناہ گاہیں بنائی ہیں یہ کیا ہے؟
क्यों उन्होंने शुरू किए? एनजीओ के प्रोग्राम मेरा इसमें खुद शुरू पॉइंट ये है किए। कि हमारी इकोनॉमी चलाने का फलसफा सिर्फ डोनेशन है। नहीं कि हम भी दें और आगे भी दें। वो नहीं, इसमें सलाहियत भी है, सलाहियत भी है, सालिहियत भी है। असल में कहता हम सारे बातें सर सारी चीजें, आपने भी बात की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। नहीं आपने भी बात की जी, हम सारे बात जी बिल्कुल। लेकिन हमारे जितने इदारों की जो एग्जांपल आपने भी दी, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, इसके अंदर उस तरह नहीं जैसे यूरोप के अंदर पूरा एक सिस्टम जी बिल्कुल जनरेट कर रहे हैं। सही। ये तो है कि हम फंडिंग पे चल रहे हैं, हम डोनेशंस पे चल रहे हैं और आगे डोनेशन दे रहे हैं, फंडिंग चल रही है। हमारा सेल्फ जनरेटिंग जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, वो तो फिर कहीं भी नहीं बनेगा। ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, मैंने छोटी सी अदारे, स्टील मिल है आपका, रेलवे है, पीआईए है, ये सारे अदारे नहलों के सुपुर्द है ना जी। वहाँ पे करप्शन है, अकरबा परवरी है, वसाइल का गलत इस्तेमाल है। यहाँ पे 10 बंदों से काम चल सकता है, वहाँ पे 100 बंदे रखे हुए हैं। अच्छा फिर और अखराजात जो ओवर हेड एक्सपेंडिचर इतने हैं। ये बताएं कि नाअहल जो लोग होते हैं या नाअहल जो आपके हुक्मरान हैं, या उनके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। उनकी मुखालफत में खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, मुखालफत का 100%, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। आपको ये गवर्नमेंट लगती है कि सब डिजर्व नहीं कर रही इस वक्त? बिल्कुल, नालायकों नाअहलों का माशाल्लाह पूरा टब्बर है ये। तो जमात किसके साथ खड़ी है फिर? जमात इस्लामी 101 धरने दिए हैं जमात इस्लामी ने इनके खिलाफ, मुसलसल दिए जा रहे हैं। हमने खुद लाहौर के अंदर भी सूरत-ए-हाल बनी है, एक मूवमेंट चल रही है जिसमें जमात जो एक मूवमेंट चल रही है जिसके अंदर आपको पोजीशन जमातें नजर आती हैं। मैं समझ गया आपका सवाल, आप अदम इत्मीनान की तरफ, ये सारे लोग मुख्तलिफ लोग हमारे अमीर जमात जनाब सिराजुल हक साहब के पास आए और उन्होंने तावन मांगा। पहले नंबर पे तो तावन देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है नहीं है, और हम इनको समझा सकते हैं, मॉरली उनको बार बार तवज्जो दिलाई। और खान साहब तो खान साहब है ना, तो वो तो अभी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है ना, उनके लोगों ने कुछ राब्ते किए हैं, खटक साहब और दीगर लोगों ने। खान साहब तो अपने लोगों को नहीं मिलने के लिए आए, तो हमें कहाँ मिलने के लिए आएंगे? वो आएंगे इंशाल्लाह जब वो कुर्सी से ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, फिर उनको नज़र आएगा कुछ चीज़ें। तो कहने का मकसद ये देखिए, ये हम उनके साथ चले ना KPK के अंदर, हम ऑनेस्टली चले, हमने उनको ब्लैकमेल नहीं किया, हमने 10-12 सीटों की तरह उनसे वजारत आला नहीं मांगी, ठीक है ना। और जिस तरह पंजाब के अंदर कुछ लोग जो है मांग रहे हैं, हम तो ये उनसे गुजारिश की कि आप परफॉर्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की लीडरशिप जो वहाँ की मकामी थी सूबाई असम्बली के अंदर, KPK के अंदर, अनायतुल्लाह खान साहब लगा लें, दीगर मिनिस्टर ने वहाँ पे परफॉर्म किया, हत्ता कि खुद सिराजुल हक साहब वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, और उनको अप्रिशिएट किया जनाब खान साहब ने उस वक्त। लेकिन जब ज़ाहिर है उनके हाथों में कुछ चले, अब मैं आपको लगा कि आप साथ चले, आप तो खलूस के साथ चले, तो लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया और आप खुद आपने कहा कि नाअहल हुकूमत है। तो जब नाअहल है, पाकिस्तान को उससे तकलीफ है, दुख है, तो फिर यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप उसके साथ खड़े हो या उसके खिलाफ खड़े हो। आप ना साथ हैं ना आप खिलाफ हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। नहीं, असल में अगर आपको कुछ पता चल गया तो आप बराह करो मुझे भी बता दें। ये सारा कुछ जो अभी हो रहा है, आप प्लीज़ आप मुझे ज़रा थोड़ा सा, सॉरी क्रॉसिंग हो रही है, आप मुझे भी तो सर पता ही नहीं चल रहा क्या कुछ है अभी तक। इतने आपकी सियासत के अंदर जो है ऐसी चीज़ें हैं, मैं बात नहीं करूँगा, कहीं बात और तरफ निकल जाएगी। अपोजिशन क्या है, अपोजिशन इसी का नाम है। सियासत के अंदर ऊँट किस करवट बैठेगा, सियासतदान की जो जमातें होती हैं, सियासी जमातें, उनकी जो लीडरशिप होती है सारी बड़ी माइन्यूटली देखती है। दानिशवर लोग होते हैं, समझदार लोगों ने पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, मुल्क कहाँ पे जा रहा है। तो ये कहना कि हमें समझ नहीं आती, शायद निचले सतह पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जमात की जो सेंट्रल आपकी है उनको तो अंदाजा हो रहा है ना हमने कहाँ जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने मुझसे ये कहा कि यहाँ आइदर यू आर विद हिम और यू आर अगेंस्ट हिम, यानी 2 चीज़ें होती हैं, आप यहाँ जालिम या नाअहल के साथ होते हैं या जालिम या नाअहल के खिलाफ होते हैं। लेकिन जमात की कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं नजर आती, खामोशी है, पूरी मूवमेंट चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ फॉल करते हैं? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये अपना जुमा बाजार लगा हो, खरीदो फरोख्त का, लोटा करेसी का, अखलाकियात का जहाँ पे जनाजा निकल रहा हो, अपनी जो है अमानतें लोगों की वो बिक रही हों, उनके सौदे हो रहे हों और ज़बान का गलत इस्तेमाल हो रहा हो, तो जमात इस्लामी किसके साथ जाए? जमात इस्लामी का बड़ा वाज़ेह स्टैंड है। हम
इस किस्म की सियासत को तो ख़त्म करने के लिए आए हैं। जमात तहरीक इंसाफ के साथ भी तो रहे हैं ना जी, तहरीक इंसाफ के साथ भी तो रहे हैं जी जी, KPK के अंदर हुकूमत की हमने, अपने असूलों पे की। तो वो अगर ये चीज़ थी कि जी वो बाजार लगा हुआ है, वो तो पहले भी था और आज भी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसी खरीदो फरोख्त उन्होंने नहीं की। मैं आज भी ये अपने आपके सामने बात कर रहा हूँ, मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बहरहाल ऐसे काम नहीं किए। जब किए तो बात कर। जमात का आपका मौक़िफ़ क्या है? आप हम गैर जानबदार हैं जी इस वक्त। फिलहाल हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप सिराजुल हक का साथ दें, आप जमात इस्लामी का साथ दें, आप जमात इस्लामी को वोट दें, जिससे आपने इनको मियां नवाज शरीफ साहब को भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया। 35 साल से ये पूरा ख़ानदान जो है इक़्तिदार में है कहीं ना कहीं। माशाल्लाह भुट्टो ख़ानदान कब से कब है वो इक़्तिदार में है। इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब को आपने मौका दिया है, आप जमात इस्लामी को एक दफ़ा चले 3.5 साल ही देखे देखे, हम नहीं कहते तो इंशाल्लाह अगर हम परफॉर्म नहीं कहेंगे आप कहिएगा कि जमात इस्लामी। इस पॉइंट पे आता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खान साहब रहे या चले जाएँ जी, और अपोजिशन जमातें इक़्तिदार में ना आए या आ जाएँ, आप लोग आज भी और आइंदा भी न्यूट्रल रहेंगे? जी जी बिल्कुल, हम अपने झंडे अपने निशान अपोजिशन जमातें आ गई तब आप उनका साथ नहीं। देखिए कुछ मुश्तरकात ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ करें कश्मीर का इशू है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो वज़ार विदिन असेंबली कुछ चीज़ें होती हैं, वो मौके की मुनासिब से डिसीजन किए जा सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी ये है कि हम अपना निशान और अपना जो हमारा मोनो है। मेरा आपसे सवाल है कि जमात इस्लामी जो है डेफिनेटली उसका डिसिप्लिन भी है, बड़ी अच्छी जमात है, लेकिन अवाम में मकबूल नहीं। जब वोट की सियासत आती है तो उसमें आगे नहीं आ पाते। देखिए जी, हम आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। जमात इस्लामी के बारे में आपने ये कहा कि अभी तक ये ज़ाहिर बड़ी फ्लोरिश नहीं कर सकी, हुकूमत में नहीं आ सकी। एक तो बुनियादी ये चीज़ है कि हमारा एक दायरे है, हम उससे तजावज़ नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का दस्तूर है, एक निज़ाम है, एक तरीक़ेकार है, एक अखलाकियात का सिलसिला है। ज़ाहिर है मैं ये दूसरे लोगों को नहीं कहता हूँ गैर अखलाकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अखलाकियात एक दायरा जो है, लेकिन जिन दायरों की वजह से आपका वोट ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है, आपको लगता नहीं दायरों को तब्दील करना चाहिए? तो बाकी ये दूसरी बात है इस पर मैं ये करना, तो बाकी दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं ये हमारी अपनी इंटरनल भी कमज़ोरी है कि शायद हम उस अंदाज के अंदर जो है मार्केटिंग नहीं कर सके, जिसकी तरफ हमें मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, रब्ता करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल अजीज साहब बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी मेरा वैसे बुनियादी जो ज़िला है पहले सियालकोट होता था, अब नारोवाल है, और तहसील जो है वो हमारी पहले शकरगढ़ होती थी, अब जफरवाल है। तो अभी आप रहते तो लाहौर? जी मुझे तकरीबन 35 साल हो गए लाहौर में आए हुए। मेरे मिडल जो है मैंने मिडल के बाद मैं लाहौर में आ गया। मैट्रिक मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल शादबाग की है। शादबाग की है। और उसके बाद आपने जो एजुकेशन हासिल फिर जी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मेरी ग्रेजुएशन, मास्टर मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से। किस ईयर में थे आप सिविल लाइन में? 85 और 86 में। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एम ए इकनॉमिक्स किया, फिर एम ए इस्लामिक स्टडी। अच्छा, दो आपने शहर बताया, आपने नारोवाल का जिक्र किया और आपने लाहौर का जिक्र किया। इंसान एक जगह पैदा होता है, बढ़ता है, फिर एक शहर आता है, लाहौर एक शहर है, ये बहुत सारे लोगों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। मोहब्बत का अगर मैं जिक्र करूँ तो किस शहर से ज़्यादा है? डेफिनेटली जो यहाँ पे मेरी जन्म हुआ, मेरी पैदाइश जिस मिट्टी से है तो वहीं से है, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर तो फिर लाहौर है ही। अच्छा, लाहौर फिर लाहौर है। अभी आपने कहा कि मोहब्बत उसके साथ है, तो अगर आपको चॉइस दे दी जाए फ्री कि जो आपको तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आपको तमाम सहूलियत दोनों शहरों में बराबर दे दी जाती है और आप रहाइश इख्तियार कर लें, तो किधर रहेंगे? फिर तो मैं अपने गाँव का ही चॉइस करूँगा। अच्छा, अगर मेरी सारी चीज़ें उधर मिल जाए तो सहूलियात का ज़ाहिर वो अभी फुकदान है उधर, तो डेफिनेट। अच्छा अजीज साहब, ये जो होता है ना आमतौर पे फैमिली थोड़ी सी वो जब आ जाती है ना लाहौर में, अक्सर देखा वो फिर वापस नहीं जाते, तो अगर आपको कोई मौका मिल जाए वापस चले जाए तो फैमिली चली जाएगी, मान जाएंगे? मेरी फैमिली, मेरी बेगम तो जाएगी। अच्छा, शायद बाकी बच्चे ना जाएं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा और 6 बेटियाँ। तो बेटा क्या कर रहा है? बेटा मेरा इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर। अच्छा माशाल्लाह। तो जो बच्चियां भी आगे पढ़ रही हैं? बेटी माशाल्लाह, बड़ी बेटी ने एमफिल किया एजुकेशन के अंदर। अच्छा। दूसरी ने एमएससी केमिस्ट्री की है, तीसरी ने एमफिल इंग्लिश किया है, और चौथी जो है वो MBBS कर रही है। उसके बाद 2 छोटियां हैं वो BS कर रही हैं। वेरी गुड। सारी फैमिली जो है बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। तो होता है ना कि जब ये सब कुछ पढ़े तो आम वालिदैन अपने बच्चों को जी वो उनका दबाव, तभी डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनो, तो आपने अपने बच्चों को इसी तरह दबा दूँ कि कभी ये करो वो करो, कि या उन्होंने अपनी मर्जी से? नहीं, ओपन छोड़ा।
اوپن چھوڑا ہے. اور ایک اور آپ کی ساتھ سے میں گزارش کروں کہ بچوں کو یہ تھوڑا سا ان کو آزادی دینی چاہیے. ایک ظاہر ہے بالکل ایسے نہیں ہو جی تسی ڈاکٹر ضرور بنو, نہیں جی انجینئر بنو. بچے کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, اس کی نفسیات کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے, رزق تو اللہ میاں کے پاس ہے نا جی. ہر شخص کی زندگی میں نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی کامیابی میں ایک رول پلے کرتے ہیں. عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جناب آپ کے کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اگر میں مرد کی بات کروں یا عورت, دونوں کی بات کروں. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میرے ڈیفینیٹلی والدین کی دعائیں ہیں جو خصوصی طور پہ, اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا سیکنڈری, وہ میری اہلیہ کا ہے. اس نے مجھے میری زندگی کے اندر ظاہر ہے یہ 7 بچوں کے ساتھ کبھی مجھے پریشان نہیں کیا, سپورٹ کیا. اچھا, ایک سیاسی جماعت کے کارکن مطلب پیپلز پارٹی کے ہیں, نون کے ہیں, کاف, تو وہ ان کا اتنا ڈسپلن نہیں ہوتا. جماعت کے میں نے دیکھا کہ ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے, اس کے لوگ ایک ڈسپلن کے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا کو مشکل نہیں لگتا ہر وقت کہ شاید کسی قسم کی, اگرچہ کہ نظر تو نہیں آتی, لیکن ایک سمجھے کہ تصوراتی طور پر ایک آپ کی جو ہے قید و بند بھی ہوتی ہے. دیکھیے اگر آدمی جس ٹریک پہ چلنا شروع کر دے, جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اس میں خوش رہتی ہے, اور تو اگر اس کو پانی سے باہر نکالنے تو وہ بیچاری مشکل ہوگی, تڑپے گی, اور بلکہ زندگی اس کی ختم. میں یہ سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے دین نے جو بنیادی طور پر جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, انہوں نے ایک جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اور خود یہ مسجدیں, یہ نماز پڑھنا, یہ جماعت کا درس دیتی ہیں, یہ حج جو ہے یہ اجتماعیت کا درس دیتے ہیں. اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک بھی, جو آدمی کسی اجتماعیت سے جدا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک بھیڑ جو ہے اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے, تو اس کو بھیڑیا جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ شکار کر لیتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اس آدمی کو بڑی جلدی قابو کرتا ہے جو الگ ہوتا ہے کہ محلے کی, وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مینو کی یا سانو کی, اسلام اس کی نفی کرتا ہے. ہمیں اجتماعیت, تو الحمدللہ اس معاملے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں مسلمان بنایا, ہم مسلمانوں کو کہنا پڑا. اچھا, پاکستان سے باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا آپ کو؟ جی, حج کرنے کے لیے سعودی عرب کے. اچھا, حج کیا الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یا آپ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, اور دوسری بات ہے کس کی شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دیکھیے ویسے تو زندگی کے اندر مختلف شخصیات ہوتی ہیں جی, لیکن ود ان فیملی اگر میں میرے محسن ہیں نا جی, تو وہ میرے بڑے بہنوئی ہیں مولانا عبدالغفور چودھری صاحب, وہ, اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی عبدالرشید شاہ صاحب, وہ جو لاہور میں, اور اس وقت وہ ایس او ریٹائر ہوئے ہیں سیکٹریٹ سے, تو وہ سچی بات ہے انسپائرنگ تھی ان کی. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہماری جو بات چیت کا سلسلہ یہاں ختم ہو رہا ہے, پھر ہم دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور عبدالعزیز عابد صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا عابد صاحب, نظام تعلیم کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا, باقی باتیں تو ساتھ چلتی رہیں گی. ملک کا جو نظام تعلیم ہے, بہت سارے نظام ہمارے یہاں چل رہے ہیں, ہمارے تعلیم بھی ہیں, کون سا نظام ہونا چاہیے؟ بڑی ڈسکشن اس گورنمنٹ بھی اس سے پیچھے بھی ہوئی ہے. اچھا, کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس کے اوپر؟ احسن صاحب, میں آپ سے بہرحال یہ حکومت نے بہت سے اچھے کام نہیں کر پائی, خواہشات ان کی تھیں, انہوں نے اپنے منشور کے اندر ہی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, بار بار اعلانات بھی کیے, لیکن ایک چیز کی طرف میں بہرحال ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ایک تو قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے جو اچھا کام جی ظاہر ہے قرآن کے ساتھ ہمارا ہے. دوسرا انہوں نے ابھی نصاب کے جو یک بک ایک بک نصاب انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیے انہوں نے ڈائریکشن ان کی اس معاملے کے اندر انہوں نے کی ہے نا, اچھی اپنا چہرہ اس طرف کیا, آپ کوشش کر رہے ہیں, دیٹس اے گڈ. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا اپریشیبل. اچھا, لیکن آج بھی دیکھیں نا انگلش میڈیم اسکول ہے ہمارے آج بھی, لیکن یہی میں کام آگے حسن صاحب میں آگے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی کام آغاز ہوا ہے, اس میں بہت زیادہ تفاوت, بہت زیادہ گیپ.
ظاہر میرا ایک طرف یہ میرا تعلیم کے حوالے سے بھی ہے، دوسرا میرا پبلشنگ کے حوالے سے بھی ہے، تو اس میں کئی طرح کے جس طرح کے خان صاحب بات کرتے ہیں مافیاز موجود ہیں بہرحال، جو ان چیزوں کو قریب نہیں آنے دے رہے کچھ چیزوں کو. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس طرح صرف یہ IMF کا رونا ایک صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے. ہمارا جو ڈونر ہوتا ہے، جو پیسے دینے والا ہے، وہ ہر طرح کی چیزیں آپ پہ اپلائی کرتا ہے، لاگو کرتا ہے. اس میں ایجوکیشن زیر ایجوکیشن تو مین ٹارگیٹ ہے ان کا. اور ایک دفعہ خود KPK کے اندر جب وہاں پہ جماعت اسلامی خان صاحب کے ساتھ حکومت میں تھی، تو جماعت اسلامی نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں تعلیم کا شعبہ دیا جائے. کئی دفعہ ضیاء الحق دور کے اندر میں آپ کو لیے چلتا ہوں، وہاں پہ بھی اس وقت بھی ضیاء صاحب سے جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ ایجوکیشن کی منسٹری جو ہے وہ دے دی جائے. لیکن سچی بات ہے نہیں دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ شاید اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے یہاں نظام تعلیم اردو اور انگریزی کی بحث ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر بھی کیا کہ آپ کی سرکاری زبان اردو ہوگی، لیکن آج تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. وہی چکر ہے، وہی بابے ہیں، وہی بیوروکریسی ہے. بابو جو ہے وہ اپنی شاید اپنی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو میں آنے سے، کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں لیں گے تو آپ جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ان کا نظام تعلیم انگریزی ہے. تو کیا اردو میں کر کے ہم کر سکتے ہیں برابر؟ کوئی غلام قومیں کوئی اپنے فیصلے کر پاتی نہیں کر پاتی نا. اصل میں یہی تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اس غلامی سے باہر نکلیں. نظام کی تبدیلی جماعت اسلامی چاہتی ہے، سسٹم کی تبدیلی چاہتی ہے. چاہے چہرے بدلنے سے نظام تو نہیں بنے گا، نہ آپ کا معیشت کا نظام بدلے گا، نہ آپ کا تعلیم کا نظام بدلے گا، کوئی نظام نہیں آپ کا بدلے گا. نہیں خان صاحب کا فیلئر جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کس بات پہ خان صاحب خود رو رہے ہیں؟ وہی آج ہی میں سن رہا تھا کہ ایک لمبی لسٹ ہے، ابھی شیئر ہوئی ہے ایک چیز کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے جو الیکٹیبلز کی، پہلے وہ PP میں تھے، پھر نون میں تھے، پھر کاب میں تھے، پھر کاب میں PP میں تھے، پھر یہ سب کی دیکھ لیں ماشاءاللہ. میں کسی انڈیویجول کا نام نہیں لوں گا، سب ماشاءاللہ، کیونکہ اس حمام کے اندر تو سارے بڑے ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین ہے نا جی. ان کے دیکھیں یہ سارے آگے، تو آج خان صاحب رو رہے ہیں اس وجہ سے. تو نہ لیں نا گورنمنٹ، تو اس لیے نہ لیں. نہیں دیکھیں نا گورنمنٹ لیں نہ الیکٹیبلز لیں. ہاں آپ کی جماعت اسلامی، آپ نے سوال کیا تھا جماعت اسلامی کیوں نہیں، یہی وجہ تھی. خان صاحب نے کو حکومت نہیں ملنی تھی. خان صاحب نے سوری ٹو سے لالچ کیا، یا ان کے جو مشیر تھے انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب اس تو بغیر 2013 میں آپ کی حکومت نہیں بن سکی تھی. تو 2018 میں تبھی آپ کی حکومت گورنمنٹ میں آیا، نہیں کر سکے، آپ چلے جاتے. اس کی ایک مثال ہے تو انڈیا کے اندر اس وقت جو عام آدمی پارٹی ہے اس کے سربراہ کا اگر آپ تھوڑی سٹوری پڑھیں تو اس دفعہ جب وہ لے رہا تھا کیا کہتے ہیں گارڈ آف آنر اس کو دیا جا رہا تھا، تو وہ بیچارے نے جوتی پہنی ہوئی تھی اور مفلوق الحال ہی نظر آ رہا تھا. آپ کو میرا پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. تو جب وہ پہلی دفعہ آیا تو اس نے ایک ایجنڈا دیا کہ میں یہ کام کروں گا. جو نہ کر سکا اس نے کہا یار یہ الائز ان کے ساتھ تو میں نہیں کر سکتا، یہ مجھے نہیں کرنے دیں گے. وہ ریزائن کر کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد ہی، اور پھر عوام نے اس کو ووٹ دیے. وہ پھر آئے اور پھر انہوں نے اپنا ایجنڈا جو تھا اس کو 60-70% 80% اس کو پورا کیا کہ اسکولوں کے اندر انہوں نے علیحدہ سے انہوں نے کہا جی ہم اپنے اسکول کے اندر علیحدہ کمرے بنوائیں گے. جو بھی ان کا ایجنڈا تھا انہوں نے پورا کر کے دکھایا. اور اس دفعہ انہوں نے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ تو ہے کہ اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر پبلک تو آپ کو لے آتی ہے دوبارہ ووٹ کی طاقت سے. آپ ڈیلیور بھی نہ کریں، جی بالکل کلیم کرتے ہیں. میرا اس میں یہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں ڈیلیور کر پاتے تو چلے جائیں دوبارہ عوام کے پاس چلے جائیں. جی بالکل. اور دیکھیں آپ نے اصل میں سوال جو کیا تھا وہ لینگویج کا کیا تھا، اردو کا اور انگلش کے حوالے سے. چائنا نے کون سی انگلش سیکھی آپ مجھے یہ بتائیے. دنیا رشیا کی سٹیٹس کے پاس ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا جرمنی فرانس کے اندر. چلے دور چھوڑے یار، یہ تھوڑا سا اپنے ایران کو دیکھ لیں. ایران کے اندر ڈومینیٹ ان کے جو حکمران آتے ہیں وہ انگلش میں تقریر کرتے ہیں، وہ فارسی میں بات کرتے ہیں، اپنی لینگویج کہتے ہیں. چائنیز آتے ہیں اپنی زبان. ہم پتہ نہیں اتنے ہمارے یہاں کون ہے جو اس کو روک رہا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے IMF ہے ان کا اپنے ایک ایجنڈا، لیکن نیچے بھی تو آپ کے حکمران ہیں. یہ خود پوری بیوروکریسی ہے، پورا ایک سسٹم ہے نا جس کو سوری میں بیوروکریسی کا نام بھی لے لیا. پورا ایک سسٹم ہے جو انہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. اس سے برائت کا اعلان کیسے نکلیں گے اس سارے اس کلچز کے اندر آپ پھنسے ہوئے بری طرح؟ اسے کیسے نکلیں گے؟ ایسے تو خودداری چاہیے لیڈر کے اندر. اگر خودداری ہوتی ہے نا، دیکھیں خان صاحب کے اندر ایک بہت اچھی خوبی ہے جس کو میں ایک اور چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس نے لباس پہنا وہ نہیں مرغوب ہوا ہے. وہ
बुटाई शाही के चक्कर के अंदर नहीं मरबूब हुए ना, तो किसने उनको यूएनओ की मीटिंग से बाहर निकाल दिया? किसने उनको इस्लामी काउंसिल के इजलास से बाहर निकाल दिया? किसने उसने कहा कि जी हमारे पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो पैंट शर्ट पहन के अगर आप नहीं आए तो हम आपको यहाँ पे दाखिल नहीं होने देंगे? कहने का मकसद ये है कि अगर ये काम कर सकते हैं, वेल थी ना उनकी, वेल थी, तो अगर वो ये उर्दू का काम करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को बदलना चाहते हैं, अपने सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ अगर वो डिटर्मिन हो जाए तो कोई उनको चीज वो जो तंग, हाँ मुश्किलात तो होंगी, जाहिर है सिस्टम है पहले बड़ा बनाया हुआ, कुछ लोगों का उसमें अंदर चीज़ें मौजूद हैं जिसका तस्करा वो खुद भी करते हैं, माफिया। अच्छा, हमारा जो निज़ाम तालीम है इस वक्त सूरत हाल है, डिग्रियाँ लेकर आपके तकरीबन 7-8 करोड़ नौजवान जो हैं वो डिग्रियां लेके बेरोज़गार फिर रहे हैं। और जब सवाल किया जाता है कि यार ये बेरोज़गार, तो कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो निज़ाम तालीम बना घोरे के अंडर, तो वो ये था कि एक बाबू बैठा होता था तो उसको कुछ काम चलाने के लिए लोग चाहिए थे, तो उसने जो ब्राउनिश थे उनको MA BA करवाना शुरू किया, और ताकि वो दफ्तरों में बैठ जाएँ और उसके साथ मातहती करें। अच्छा, मुल्क हालात बदल गए, तालीम की ज़रूरत ये वाली डिग्रियों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ना तो बाबुओं के इतने कमरे हैं ना आप जा सकते हो, तो डेफिनेटली फिर आप बाहर फिरेंगे। तो आपको नहीं लगता ये MA BA या बंद हो जाना चाहिए? मुल्क के अंदर वो एजुकेशन देनी चाहिए जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही निशानदेही की है आपने, गैप पे बिल्कुल डायग्नोज किया सही चीज़ों को। हमारे बहुत से गैप है ना जी, और ये किसका काम है? उसकी लिमिट होनी चाहिए। लिमिट ये किसका नहीं, किसका कसूर है, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम इसलिए कहते हैं भाई अब जमात इस्लामी को लाओ, सिराजुल हक को लाओ, सिंसियर लोगों को लाओ। वो वज़ीर ख़जाना थे और सिराजुल हक साहब का मईशत के साथ कोई उसकी PhD के रामिस के अंदर नहीं है, वो एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने IR से हमें एजुकेशन किया उन्होंने, लेकिन जाके देखिए IMF के नुमाइंदों ने वहाँ पे आके जो उन्होंने सिराजुल हक साहब की अप्रिशिएट किया, उन्होंने वहाँ पे कर्ज फ्री किस्म का एक सूबा बनाया उस वक्त। असल में तो ये ऑनेस्टी है भाई, डिटर्मिनेशन है वहाँ के अंदर, इखलास है आपके साथ, आप कितने अपने काम के साथ सिंसियर हैं, तो फिर बंदा अगर ये काम करता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है। आपके एजुकेशन सिस्टम जो है कितने आपकी जो जमात के नीचे चल रहे हैं? ज़ाहिर हम मजबूर हैं ना, ये अहसन जैसा हमको जजीरा तो नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूँ, जजीरा नहीं है अभी पहले नंबर पे, तो हमारे इसी सिस्टम के तहत हम चलने में कितने के इदारे आपके ऑल पाकिस्तान चल रहे हैं? वो 19,000 के करीब। 19,000 इन इदारों के अंदर जो मैंने आपसे अभी ये पॉइंट किया, मैं अभी पॉलिटिकल भी नहीं जाता, कि आप भी अपील करते हैं कि जनाब MA BA का तो कोई फ़ायदा नहीं, एक वालदैन के पैसे लगेंगे, फिर वो जब BA करके या MA करके तो उसकी कहीं ज़रूरत ही नहीं है, तो ये डिग्री तो फजूल है ना। ज़ाहिर बात है, इतने एक वालदैन तो अपनी क्या कहते हैं वजूद काट के किस्म का देते हैं। आपने अपने इन स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये कोशिश की है कि टेक्निकल एजुकेशन और एक ऐसी एजुकेशन जो एट पार विद द वर्ल्ड हो, हम वो कर लें? जी बिल्कुल, हमने अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम कुछ अदारे इस तरह बनाए हैं, कंप्यूटर के हवाले से, टेक्निकल इस किस्म के अदारे से, शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जमात तो हसन साहब बड़ा थोड़ा सा हिस्सा ना हमारा, हम कितना कुछ कर सकते हैं, जितना भी उतना इंशाल्लाह अपने हिस्से का दिया तो हम जला रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप अल खिदमत फाउंडेशन के हेड भी रहे हैं लाहौर में, जमात खिदमत फाउंडेशन का, तो उस हवाले से आपकी जिम्मेदारियां क्या थी और क्या आपने वहाँ उस वक्त अचीव किया? अच्छा जी, आपने सवाल किया था अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से, तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर का प्रेसिडेंट रहा हूँ 4 साल। तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ आबादी का शहर, तो ज़ाहिर है इसमें अल खिदमत ने अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त के हमने ख़ासकर वो 2 साल तो कोरोना में गुजरे, 19 के 20 में तकरीबन शुरू हुआ, 20 और 21 फरवरी और मार्च में उसका आगाज़ हो गया था 20 में, और 21 का भाई पूरा, और आपको पता क्या, तो अहसन साहब मौत इस तरह गली और मोहल्लों में दंदनाती हुई हमने खुद महसूस की, ठीक है, देखी, इन आंखों ने देखी कि एक बेटा अपनी माँ की मैयत उठाने के लिए तैयार नहीं, एक बेटा अपने वालिद की मैयत उठाने के लिए तैयार नहीं है, एक भाई की मैयत उठाने के लिए तैयार नहीं है। यही एक दूसरे के लवर्स होते हैं ना, यही लवर्स होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहाँ पे उनको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हमारे घर के अंदर एक मैयत पड़ी हुई है, क्या अल खिदमत के पास ऐसे सोर्स हैं कि ये मैयत ले जाए?
جب ہم نے انہیں بات کی کہ اس کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی. جب ہم نے ان سے بات کی کہ فیملی نہیں ہے جی، انہوں نے کہا جی نہیں جی پلیز آپ کوئی بندوبست کریں، کوئی پیسے لے کر کریں. لیکن الحمدللہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے والنٹیئرز گئے، انہوں نے اس میت کو اٹھایا، سنبھالا، غسل دیا اور حتیٰ کہ قبرستان کے اندر دفنایا. اس طرح کے 20 کیسز موجود ہیں الحمدللہ. سینیٹائزر الخدمت فاؤنڈیشن آغاز میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مورلی ہمارے اندر کمزوریاں بحثیت قوم، تو ہم جو ہی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیزیں کس طرح چلی جاتی ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے تو آپ دیکھیے گا کیلے کی قیمت کیا ہو جاتی ہے، سیب کی قیمت کیا ہو جاتی ہے، امرود کی قیمت کہاں چلی جاتی ہے. اس کو روکنے والے تو کوئی آئے نہیں ہیں. لیکن اس وقت ماسک نہیں ملتے تھے. الخدمت کے والنٹیئر نے خود اپنے انجینئرز جو الخدمت کے کیمیکل انجینئر موجود ہے وہاں پہ سینیٹائزر بنائے، پیک کر کے لوگوں میں تقسیم کیے، ماسک تقسیم کیے. کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ہم نے جو ہے اس موقع پہ جو ماسک لوگوں کے اندر تقسیم. یہ صرف ایک چیپٹر کی بات کر رہا ہوں لاہور کے اندر. اسی طرح لاکھوں کے حساب سے سینیٹائزر کی بوتلیں. مساجد یہاں پہ پابندی لگ چکی تھی لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ ڈورز بنائے، سینیٹائزر جو سینیٹائز کرنے والے ڈور جو ان کو متعارف کروایا. اور بے روزگاری نے ایسے پنجے گاڑ لیے تھے بیچارے، اور خاص کر دیہڑی دار طبقہ، سیلریڈ پرسن بری طرح متاثر ہوئے بیچارے جو دیہڑی لگاتے تھے اور کھاتے تھے. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس وقت بھی کوئی 50,000 سے زائد ایسے لوگوں کو اور نامینیٹ کیا. ظاہر ہماری ایک پورا نیٹ ورک ہے علاقوں کے اندر کہ یار کون آدمی ضرورت مند، اس کے گھروں کے اندر ہم نے فوڈ پیکج ان کو وہاں پہ پہنچایا. اس سے اس کے بعد ماہ بعد اثرات ہوئے کہ بہت زیادہ بے روزگاری جو ہے ظاہر ہے، لوگوں کی جاب چھوٹ گئیں، بیچاروں کے پاس جو تھوڑی بہت ان کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کرونا ختم ہونے کے بعد وہاں پہ مائکرو فنانس کا، اخوت کا ایک شعبہ جس کو آپ خود دیکھ رہے تھے، اس کو ہم نے 35,000 سے لے کر 50,000 تک قرضوں کا ایک سلسلہ جو شروع کیا. ایسے لوگوں کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کچھ اپنے ڈونرز کے تعاون کے ساتھ وہاں پہ رکشا اسکیم جو ہے ہم نے وہ متعارف کروائی. تو اس طرح کا نظام پورے لاہور کے اندر اس وقت 4 بڑے اسکول ہیں جس کے اندر کوئی تقریباً 4,000 کے قریب جو ہیں بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، جن کی نامینل سی کوئی 1,800 سے لے کر 1,000 تک کی صرف فیس ہے کس تعلیم، لیکن ان کا رزلٹ 100% ہے. اس طرح ہمارے ہاسپٹلز ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے ایک بہت بڑی کرونا لیب کس کے پاس تھی وہاں پہ کرونا ٹیسٹ کے لیے، تو بہت ہی وہاں پہ 4,000 روپیہ، جبکہ باقی لیب جو ہے وہاں پہ 6,000 8,000 10,000 جو ہے وہ پیسے وصول کرتی رہی ہیں. تو ایک کرونا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے اوور آل پاکستان کے اندر تقریباً 2 ارب اور کوئی 17-18 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جو ہے کنزیوم کیا، لوگوں کے اندر تقسیم کیا، لوگوں کی مدد کی اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا ہی یہ الخدمت پہ جماعت اسلامی کا لوگوں پہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے، جس کی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے. یہ لوگوں نے الحمدللہ مخیر حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. لاہور کے اندر اس وقت کوئی تقریباً 2,000 کے قریب ہمارے آرفن بچے اور بچیاں اور بیوہ خواتین ہیں جن کی منتھلی جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کفالت کر رہی ہے. ہر بیوہ کے اکاؤنٹ کے اندر 4,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے. کوئی خدا نخواستہ اس کو کارڈ لے کر لائنوں کے اندر بینکوں کے اندر لائنیں نہیں بنانی پڑتی وہاں کے، اور وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر سماہی اس کی پوری رقم جو ہے، اگر ایک بچہ ہے تو ایک بچے کی، اگر 2 اور 3 یا 4 بچے ہیں تو پوری رقم اس کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتی ہے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. پھر ان بچوں کو ایسے نہیں ہے کہ ایسے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس نظام ہے. وہ ان کی ہم منتھلی جو ہے ان کی ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہیں جس میں بیوہ بھی آتی ہیں اور وہ بچے بھی آتے ہیں، تاکہ آپ وہ اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہوں، وہ اس معاشرے کا ایک مفید کارآمد فرد بنے. اور پھر ایسا ہے کہ ان بچوں میں سے جو بچے ہمارے اس طرح فیملی سپورٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا پھر ٹیسٹنگ سسٹم ہے تو ان کو آگوش ہمارا مری کے اندر ایک ماڈل آگوش ہے، اور وہاں پہ ہم ٹیسٹ سسٹم کے ذریعے سارٹنگ کر کے جو بریلینٹ اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم مری کے اندر ان کی ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ وہ FSC بھی کرتے ہیں، ان کو BSc بھی کرواتے ہیں، حتیٰ کہ جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے تحت جو ہیں ہم ان کو آگے تک. تو اس طرح کئی ایسے بچے ہمارے الحمدللہ وہ انجینئر بنے،
وہ ڈاکٹر بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کا 7 بڑے شعبوں کے اندر جو وہ کام کر رہی ہے, اس میں پانی کا شعبہ ہے, انسیڈنٹ کمیونٹی سروسز ہے, ڈیزاسٹر سسٹم ہے, جو بھی اس معاملے کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ الخدمت کوئی معاملہ ہو جائے, الخدمت کے والنٹیئر آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں. کراچی میں سیلاب پانی آ جائے تو وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن, کراچی وہاں مری کے اندر انسیڈنٹ ہو گیا ابھی دسمبر اور جنوری کے مہینے کے اندر جو ہوا, برف کے وہ بہت ساری جانیں چلی گئی, وہاں پہ سب سے پہلے پہنچنے والے کون تھے؟ وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر. زلزلہ آیا مظفر آباد میں تو آرمی پہنچی یا اس کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر. اچھا, المنصورہ جو ہے اس وقت جو ڈگری کالج ہے اس کے آپ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں ماضی کے اندر, تو یہاں پر کس طرح کی ایجوکیشن اور یہاں اسٹوڈنٹ کیسے آپ لیتے ہیں؟ کیا صرف جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے بچے آتے ہیں یا ڈائریکٹلی بھی کوئی آتے ہیں آپ کے؟ حسن بھائی آپ بچے بھیجیں انشاءاللہ العزیز, ہمارے لیے تو سارے پاکستانیوں کے بچے ہمارے بچے ہیں, تو الحمدللہ عام ہے, اوپن داخلہ ہے اس میں. اور لیکن بہرحال ہم ہمارا ایک کرائٹیریا طے ہے, ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد جو ظاہر کس کلاس سے بچے یہاں پہ آپ کے پاس؟ اس میں مختلف شعبے ہیں. ایک تو یہ حفظ کا شعبہ بھی ہے جس میں ظاہر 100 کے قریب بچے جو ہیں اس وقت قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, وہ الگ شعبہ ہے. ایک اس کے بعد جو ہے وہ 5 سالہ کورس ہے, وہ میٹرک کے بعد ان بچوں کو لیتے ہیں, ان کو FA بھی کرواتے ہیں, BA بھی کرواتے ہیں, ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں علوم جو ہیں ان کو پڑھائے جاتے ہیں. عربی میں ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, اور دنیا میں الحمدللہ کونے کونے کے اندر ہمارے شاگرد موجود ہیں. ملائیشیا کے اندر موجود ہے, تھائی لینڈ کے اندر موجود ہے, قازقستان میں, تاجکستان میں, ترکی کے اندر, بنگلہ دیش میں, اور بہت سے دنیا کے ممالک کے اندر الحمدللہ, جس کا تذکرہ آپ نے ابھی کیا. ہمارے بزرگ, ہمارے رہنما مربی جو اللہ کو پیارے ہوئے, عبدالغفار عزیز صاحب ہمارے سرپرست تھے, وہ پوری دنیا کے اندر گھومتے رہے, وہ یہ سارے بچوں کے وہ مربی بھی تھے, استاد بھی تھے. تو آپ نے آپ سے انٹرویو بھی ہوا ان کا, تو وہ کس طرح عربی ماشاءاللہ بولتے, تو اس طرح ہمارے یہ بچے تیار ہو کر ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں ظاہر ہیں. اچھا, سارا وقت جو ہے اپنی جماعت کو ہی دیتے رہتے ہیں, خدمت فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, اپنے لیے جو وقت نکالتے ہیں وہ کس طرح آپ سرو کرتے ہیں؟ زیادہ تر ٹائم تو جماعت کے لیے ایک وقف ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی ہے کہ میں اپنے کاموں کے لیے, میرا اپنا یہ تھوڑا سا پرنٹ اینڈ پبلیکیشن کا کام ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے چیزیں دے دیتا, پارٹیاں بھی دے دیتا, یہاں سے مجھے توقع بھی ہو جاتا. اچھا, مشاغل کیا ہیں آپ کے؟ کتب بینی ہے یا ٹریولنگ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جی ایک تو ٹریولنگ بھی ایک بہت اچھا میرا ہے جی, باقی فارغ وقت میں تو ظاہر ہوگا ٹائم مل جائے, ٹائم ہمیں پاکستان کے سارے علاقے دیکھے ہوں گے پھر تو؟ بس کوئٹہ کے علاوہ باقی تو جگہ سب جگہوں پہ جائیں. ہاں جی, کوئٹہ نہیں جا سکتے تقریباً. اچھا, کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ویسے تو دال چاول اچھے لگتے ہیں. اچھا, لاہور میں رہتے ہوئے یہاں تو بھائی کشمیری ہیں بنیادی طور پر. اچھا, تو دال چاول, اچھا وہ تو خیر ان کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں نا جی مرغن غذائیں. باقی سبزیوں میں مجھے نا جی مکس جو ویجیٹیبل ہے یہ بہت. اچھا, گوشت کے نزدیک نہیں؟ گوشت ہاتھ آ جائے تو کھا لیں گوشت کو, سوچنا بھی ظاہر مٹن 1500 روپے کلو, یعنی ہاتھ آ جائے, ہاتھ آ جائے تو تھوڑا بہت پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے جی. آپ جیسے لوگ بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مٹن ہاتھ آ جائے تو تب تو پھر عام آدمی کی حالت ہے, سوچتے ہیں کھا لیں گے. اچھا, پاکستان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی قوم کے لیے کیا آپ کے ذہن میں سجیشنز ہیں؟ احسن صاحب, اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اچھی مخلص لیڈرشپ, دیانتدار لیڈرشپ, یہ جو آپ نے بات کی اسلامی پاکستان, تو یہ تو خان صاحب کا بھی نعرہ ہے مدینہ کی ریاست بنانا. تو نہیں, انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا نعرہ تو لگایا, لیکن اپنے ساتھ جو انہوں نے الیکٹیبل لے لی, وہ بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا مدینہ شریف کس طرف ہے, وہ انہوں نے منہ بھی نہیں کیا اس طرف. کم سے کم ہم سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے منہ کر لیا تو چلو ہم سمجھ لیں کوئی بات نہیں, منہ کیا تو چلنا بھی شروع کر دیں گے. انہوں نے منہ بھی نہیں کیا. معاملہ تو یہ ہے, اس میں ہمارے کہنے اور کرنے میں ذرا تفاوت ہے نا جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمل نہیں کر سکے اس لیے یہ برائے نام ہی ہے؟ مدینہ کی ریاست کا ایک نعرہ ضرور ہے, عملاً آپ کو نظر نہیں آتا. ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو خیبر پختونخوا, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علماء کی حکومت آئی تھی خیبر پختونخوا کے اندر, MMA کی حکومت, تو یہ موقع تو آپ لوگوں کو ملا, آپ بھی نہیں بنا سکے چلے صوبے کی حد تک؟ یہ آپ نے صحیح کیا. دیکھیں آپ کا سوال احسن صاحب بہت اچھا ہے, اور ظاہر ہمیں یہ مرکز ہے نا, ایک پورا پاکستان ہے, اس میں ایک صوبے کے اندر کوئی جزیرہ تو کیا
کیا نا آپ اس وقت کی کارکردگی دیکھیں ان لوگوں کی، سچی بات ہے، آپ دیکھیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ وہ میری پارٹی کے لوگ اس میں تھے، جو بھی ہے کمزوریاں تھیں اس وقت بھی، لیکن انہوں نے یہ جو تعلیم کی بات کر رہے ہیں انہوں نے فری ایجوکیشن کی، وہاں پہ فری ایجوکیشن اس طرح کی، بیگ فری تقسیم کی ہے، کتابیں فری کی، اس کو دیکھ کر ابھی آپ پنجاب حکومت اور دیگر صوبوں نے اس کی نقل کی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے سراج الحق صاحب نے وہاں پہ لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا پھر آپ کو؟ دیکھیے کرائٹیریا مختلف ہے ہمارے ہاں، یہ چیزیں ذرا نچلی سطح پہ بھی ہمارے اندر نا کوئی مختلف قسم کی ایفیلیشنز ہیں. ایک تو ایک پاکستان کے اندر ایک بڑا ان پڑھ ہے، یعنی کہ تعلیم کی کمی ہے ظاہر ہے. ابھی آپ سمجھ لیں کہ کتنے پرسنٹ، 35% لوگ پڑھے لکھے ہیں میکسیمم، بڑی فگر بتا رہا ہوں آپ کو. دیہاتوں کے اندر تو یہ ریشو ماشاءاللہ کہیں اور اس سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ برادریوں کا اور پھر مذہب کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جو ابر الوقت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے جو اوپر والے اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس موقع پہ ووٹ جو ہے وہ اس طرح کر لینا چاہیے. اچھا، کوئی قوم کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو؟ میری بس آخر پہ یہ میں کونو ٹی وی اور خاص کر حسن ریاض صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور سچی بات ہے اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ایک مخلص، دیانتدار، نڈر اور بہادر لیڈرشپ کی، اور وہ لوگ جن کو اپنا خیال نہ ہو بلکہ اوروں کا خیال ہو، اور ایسی لیڈرشپ جو اسلام سے آشنا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والی ہو، وہی یہ کام کر سکتی ہے. اس سے ہٹ کے جو کام کریں گے ظاہر ہے وہ یہ کام بہت بڑا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو لہٰذا آئیے میں اس موقع پہ درخواست کروں گا پاکستانی قوم سے کہ آپ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کو آزمائیں. اس کے پاس ایک آنیسٹ، دلیر، بہادر اور باصلاحیت پوری ٹیم موجود ہے، جس کو اوروں کا خیال ہے، وہ دوسروں کا دکھ درد بانٹ کے خوش ہوتی ہے. ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہماری باتیں سنی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.